السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان کی 4 ٹاپ اداکارائیں ویڈیو لیکس اور ڈھیلا کریکٹر جناب ففتھیوں نے اپنے ہی ابو اور چاچو پر حملہ کر دیا ہے۔ پچھلے دور حکومت کے 3 طاقتور ترین کرداروں نے ایک دوسرے کے خلاف سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پر جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ اس پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ میرا یہ جو آج کا ولاگ ہے، یہ میرے جو روزمرہ کے ولاگ ہوتا ہے، جس میں ہم پاکستان کی سیاسی منظرنامے پہ بات کرتے ہیں، پاور پالیٹکس کے اوپر بات کرتے ہیں، کرنٹ افیئرز کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے تو کرنٹ افیئرز ہی ہیں، پاکستان کی پاور پالیٹکس کی بات ہے، لیکن اس کا ایک پہلو دوسرا ہے۔ جو پچھلے دور حکومت میں 3 افراد جو ہے طاقتور ترین تھے اور ٹرائکا، ان کو پاور کی ٹرائکا کہا جاتا تھا۔ ایک اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان، دوسرے اس وقت کے آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، اور تیسرے اس وقت کے ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید۔ یہ 3 افراد ایسے تھے کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پورا ان کے کنٹرول پہ تھا۔ یہ جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے اور جو انہوں نے چاہا وہ کیا۔ لیکن جب اقتدار سے اترے عمران خان صاحب تو ان کو اس چیز کا بڑا دکھ تھا کہ جناب یہ مجھے کیوں اتارا گیا۔ پہلے تو انہوں نے وہ امریکی سازش واجش آگے پیچھے سارے ڈرامے کیے، امپورٹڈ حکومت سارا کچھ، لیکن بالآخر وہ اپنی آئی پر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ پہلے تو جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لیتے رہے، پھر کبھی وہ ایک آدمی کہتے ہیں، کبھی نام لے لیتے ہیں، سمجھ ان کی بھی نہیں آتی کہ وہ کہتے کیا ہیں کرتے کیا ہے، لیکن ہمیں ساری سمجھ آ رہی ہے، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اچھا جی، آج عمران خان صاحب جیسا کہ ان کی روزمرہ کی گفتگو ہوتی ہے، آج انہوں نے بھی ایک اور گفتگو کی اور اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے کہیں، ان میں سے بہت ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے، ذرا ان پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج جو گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان میں جو آرمی چیف ہوتا ہے وہی اصل میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے۔ بڑا زبردست انہوں نے انکشاف کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ احتساب نہیں ہوگا تو میں حکومت میں آتے ہی سمیاں توڑ دیتا۔ ویسے کمال ہے جناب، عمران خان صاحب شاید یہ بھول رہے ہیں کہ وہ پونا 4 سال اس قوم کو یہ لیکچر دیتے رہے ہیں کہ میں انتہائی بااختیار ترین وزیر اعظم ہوں اور جنرل باجوہ بہت زبردست جرنیل ہیں، ڈیموکریٹک جرنیل ہیں، ان جیسا ڈیموکریٹک جرنیل آج تک کسی کے نہیں آیا پاکستان کی اس تاریخ کے اندر۔ اور اب وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس پاور نہیں تھی اور مجھے چاہیے تھا کہ میں پہلے سمیاں توڑ دیتا۔ بہرحال پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب میرا جو لندن والا فلیٹ ہے اس کی میں نے پوری منی ٹریل دیا۔ اچھا، وہ لندن والے فلیٹ کی منی ٹریل والا معاملہ بھی وہ جو مبینہ طور پہ جنرل باجوہ صاحب کی ذرائع کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، اس کا ذکر ہے اور اس میں انہوں نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کیا کہ لندن والا فلیٹ عدالت میں نے ایک ڈاکومنٹ دیا ہے اور میں تو حلال کا پیسہ کما کے باہر سے لایا ہوں، ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو یہاں سے حرام کا پیسہ کما کے باہر لے جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ بھی بڑی اب دیکھیں اف اینڈ بٹس آ گئے ہیں اس کے بیچ میں۔ ایک تو جو جنرل باجوہ صاحب کو ریفرنس سے جاوید چودھری صاحب نے کالم لکھے ہیں، منصور علی خان نے کچھ ولاگز کیے ہیں، ان میں یہ انکشاف ہو چکا ہے کہ جو عمران خان صاحب کا جو بنی گالا والا گھر ہے وہ بالکل بھی قانونی طور پہ کلیئر نہیں تھا، اور اس وقت مبینہ طور پہ آرمی چیف جنرل باجوہ نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار کو کہہ کر عمران خان صاحب کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دلوایا تھا۔ اب یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے، اب یہ ایک دوسرے کی مخبریاں کر رہے ہیں تو اب ہم تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ یہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے جی، اور آگے بھی آئے گا اور بہت کچھ آئے گا۔ تو اب اس میں سے کون سا بندہ کیا بات کر رہا ہے، ٹھیک بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن عمران خان کے جو لندن والے فلیٹ کی منی ٹریل والی بات ہے وہ کوئی اتنی صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے جو سپریم کورٹ میں منی ٹریل دی تھی اس میں انہوں نے اپنی جو سابق بیوی ہیں جمائمہ گولڈ سمتھ ان کا ذکر کیا تھا کہ جی انہوں نے مجھے پیسے دیے تھے تو میں نے وہ پیسے ملا کر کے تو یہ گھر خریدا تھا، لیکن بعد میں جو ہے وہ جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ کہہ چکی ہیں کہ جناب میں نے پیسے پوسے کوئی نہیں تھے بھیجے، وہ میرے نام پہ انہوں نے بے نامی کیا ہوا تھا تو وہ میں نے واپس کر دیا، ان کے نام پہ ٹرانسفر کر دی، وہ میرے نام پہ بے نامی انہوں نے کر لیا ہوتا۔ سو وہ جو منی ٹریل ہے وہ پھر بھی عمران خان صاحب کی ثابت اس سے نہیں ہوتی، اس حوالے سے ابھی تک کیس ہی نہیں چلا، لیکن فی الحال عمران خان جنگل کے بادشاہ ہیں، چونکہ کیس کوئی نہیں چلا، جو کہنا چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میں تو کرکٹ کھیلتا تھا، میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، تو میرا خیال ہے نیب کے جو بہت سارے کیسز ہوتے ہیں ذرائع آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کے، اس میں کوئی پبلک ہولڈر ہونے کی کوئی شرط نہیں ہوتی، وہ تو بہت سارے لوگوں کے خلاف اس طرح کی انکوائریز ہوتی ہیں کہ جناب آپ کی جو آمدن ہے وہ آپ کے اثاثہ جات سے بہت زیادہ ہے، بتائیں کون سے ذرائع ہیں۔ تو بہرحال پبلک آفس ہولڈر تو مریم نواز بھی نہیں تھی،
لیکن ان کو تو باقاعدہ کیس چلا کے سزائیں بھی دے دی گئی اور پھر بعد میں بری بھی کر دیا گیا. وہ جو ان کے 3 4 5 سال جو ان کو جیل کاٹنی پڑی، تاریخیں بھگتنی پڑی، جو ان کا مطلب سوشل میڈیا پر ٹرائل ہوا، اس کا تو کوئی حساب کتاب کوئی نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میں پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا تو لہٰذا میرے سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. اچھا پھر عمران خان صاحب جو جھوٹ بولتے ہیں وہ اس میں وہ گنتی شنتی کے حوالے سے بالکل فارغ ہیں، اور وہ پتہ نہیں کدھر سے انہوں نے فکر لے لیا جی 1100 ارب روپے کی کرپشن فلاں نے کر لی. کون سے 1100 ارب روپے کی کہاں ہو گئی وہ کوئی پتہ نہیں ہے. اسی طرح وہ فکر آپ کو پتہ نا اتنے 1000 کروڑ، اتنے 1000 لاکھ، اتنے 1000 ارب، اور پھر وہ تصحیح کرتے رہتے ہیں اور وہ تصحیح پھر بھی نہیں کر پاتے. تو آج انہوں نے پھر وہ ایک اور بات کر دی، وہ جو چائنا کے وزیروں والی ایک بات ہے کہ جی چائنا نے 450 وزیروں کو کرپشن پر سزا دی. سبحان اللہ. اور چائنا میں وزیر ہی 15 ہوتے ہیں سارے، اور 450 وزیر پوری چائنا کی تاریخ میں نہیں بنتے. خان صاحب کو خدا کا خوف کرے، اس طرح نہ کرے. مطلب بول دیتے ہیں جو منہ میں آتا ہے، پوچھتا کوئی نہیں آپ کو. پھر کہتے ہیں جی آج پاکستان ڈیفالٹ پہ کھڑا ہے. بالکل ٹھیک ہے، 6 کے قریب جی ڈی پی گروتھ تھی اس وقت اصلی والی، جب آپ کو حکومت ملی تھی، جب نواز شریف کا دور حکومت تھا پیچھے والا. اور اس کے بعد ڈالر بھی 105 روپے کا تھا، اس کو آپ 190 روپے تک لے آئے تھے. اور جو انڈسٹری تھی ساری بند ہو گئی، آپ نے زرعی ٹیوب ویلز کی جو بجلی مہنگی کر دی، آپ نے پاکستان کے اندر جتنا سسٹم تھا وہ ختم کر دیا. اچھا یہاں پہ ناظرین میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں گا، خان صاحب نا اپنے پاس سے بڑے پکا منہ بنا کے جھوٹے اعداد و شمار دیتے ہیں کہ میرے دور میں اتنی گروتھ تھی، میرے دور میں اتنی انڈسٹریاں چل رہی تھی، میرے دور میں یوں تھا وہ تھا، اور فیکچولی گراؤنڈ پر اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہوتی. لیکن خان صاحب کہتے رہیں. پھر وہ کہتے ہیں نا میری حکومت کی بڑی بہترین پرفارمنس تھی، زبردست، اور ہمیں جناب ہٹا کر چوروں اور ڈاکوؤں کا مسلط کیا گیا، اور اس ساری صورتحال کے ذمہ دار ایک ہی آدمی ہے. اچھا وہ 1 گھنٹہ پہلے نام لیتے ہیں، پھر وہ ایک آدمی پہ آ جاتے ہیں، پھر 1 گھنٹہ بعد نام لیتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی مجھے کبھی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دینا چاہیے تھی. وہ بھائی جانا آپ تو ابھی چند روز پہلے تک کہتے تھے کہ ان کو ایکسٹینشن دے دیں، ایک اور ایکسٹینشن دے دیں. اور آپ نے تو وہ ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ آپ نے تو ان کو تاحیات ایکسٹینشن کی بھی آفر کی تھی. آپ ابھی پچھلی ایکسٹینشن کی بات کریں کہ نہیں دینی چاہیے تھی، اور وہ ایکسٹینشن بھی جنرل باجوہ صاحب کے جو ذرائع ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن آپ ان کے پاس پلیٹ میں رکھ کے لے کر پیش ہوئے تھے کہ جناب ہم آپ کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں، تو ابھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں دینی چاہیے تھی. بہرحال وہ جب آپس میں وہ پہلے والی باتیں نہیں رہیں تو پھر یہ چیزیں تو نکلتی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی افغان حکومت سے ہمارے اچھے تعلقات تھے، وہ ٹی ٹی پی پر دباؤ ڈال سکتے تھے. افغان حکومت سے جو آپ کے تعلقات تھے انہوں نے پاکستان کو بڑا پھنسوایا ویسے، اور ٹی ٹی پی پر دباؤ ڈالنے والا معاملہ تو مطلب ذمہ داری ساری آپ کی ہے. جس وقت آپ کو پاکستان ملا تھا، جب 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی تو پاکستان دہشت گردی میں گوڑے تک پھنسا ہوا تھا. لیکن پورے ملک میں پاک فوج نے آپریشنز کیے، وزارت داخلہ کی نگرانی میں، نیکٹا کی نگرانی میں، اور سارا کچھ کلیئر کر کے پاکستان آپ کو دیا گیا. اس وقت پاکستان میں ایک گولی بھی کسی کونے میں دہشت گرد نہیں چلا سکتے تھے. آپ آئے اور 9 سال سے آپ کے پی میں حکمران ہیں، اور اب آگے پتہ چلا کہ جی آپ کے تو وزیر اعلیٰ اور وزیر بجائے کہ دہشت گردوں کا خاتمہ کرتے اور ان کو دوبارہ نہ قدم جمانے دیتے، ان کو الٹا مبینہ طور پہ بھتے دیتے رہے خود وزیر اور وزیر اعلیٰ. تو اور پھر آپ ان کے مذاکرات اور ان کے ساتھ مذاکرات اور ان کو سپیس دینے کے سب سے بڑے حامی ہیں، اور وہ پاکستان پورے نے بھگتا ہے اور ابھی پھر بھگت رہا ہے. ابھی بھی آپ یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ بنیادی طور پہ تو ان سے مذاکرات کی بات کریں نا. مذاکرات شاید کوئی نہیں جی، آج قومی سلامتی کونسل میں فیصلہ ہو گیا، کوئی مذاکرات شاید نہیں ہو رہے. ان کا جو بھی حکومت میں آئے گا اس کے لیے چیلنجز ہیں، وہ اب بلکہ آپ کے تو وزراء بھی کہہ چکے ہیں کہ جی ہم برودی سرنگیں معیشت میں لگا کے گئے ہوئے ہیں. تو وہ چیلنجز آپ کو پتہ ہے کیا؟ بالکل ٹھیک ہے. ان کا جی میرے قتل کا منصوبہ بنایا گیا تھا، یہ واضح ہو گیا ہے، اور جو مجھ پر حملہ ہوا یہ 2-4 دن میں چیزیں باہر آ جائیں گی. اللہ کرے باہر آ جائیں، لیکن ایک رپورٹ آج ضرور باہر آئی ہے فرانسک لیب کی مبینہ طور پہ کہ یہ آپ کی ٹانگ میں گولیاں کوئی نہیں لگی. 3 ٹکڑے لگے ہیں، وہ چھرے جو ہوتے ہیں کسی گولی کے، اور ایک جو لوہے کا ٹکڑا لگا ہے. اور وہ جو ملزم پکڑا گیا تھا، جو اس نے پستول پکڑا ہوا تھا، وہ تو 9 mm کا پستول تھا، اس کے چھرے نہیں ہوتے. وہ کوئی ایک، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ناظرین آپ سے عرض کی تھی کہ وہ ایک بدواسی میں جو چل جاتی ہے نا 12 بور کی چھروں والی گن، وہ خان صاحب کے کنٹینر کے اوپر سے چڑھ گئی تھی. 13-14 بندے اس میں، ان کی ٹانگوں میں وہ چھرے لگ گئے تھے، جس میں خان صاحب کو بھی چھرے لگے تھے. گولی تو ان کو برحال کوئی نہیں لگی. اور پھر وہ کہتے ہیں جی میرا پنجاب پولیس میری FIR درج نہیں رجسٹر نہیں کر سکتی. خان صاحب تو اسی سے ان کو وہ کہ میں وہ جو ہے وہ جو بائیڈن کے خلاف پرچہ کرا دوں تو اس طرح نہیں ہوتا. پرچہ آپ اس کے خلاف کرائیں نا جس کے خلاف بنتا ہو، اور جن کے خلاف بنتا نہ ہو تو اس کے خلاف تو نہیں ہوگا. اس کے بعد انکوائری ہو، تفتیش ہو، آپ کی اپنی حکومت ہے. اب آپ بھی کہتے ہیں کہ میرے کہتے پرچہ نہیں ہوتا، تو تم کہتے ہو کہ جی میری مرضی تو بغیر اس ملک کا نظام نہیں چل سکتا. تو بہرحال یہ خان صاحب نے آج باتیں کی ہیں، اور یہ اب
جتنی گفتگو ہے اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ جی مجھے جنرل باجوہ نے کہا کہ جی آپ پلے بوائے ہیں، تو میں نے کہا ہاں میں پلے بوائے رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ باجوہ صاحب کو بھی پتہ تھا، ان سے پچھلوں کو بھی پتہ تھا، ان سے پچھلوں کو بھی پتہ تھا. آپ کے مبینہ طور پہ پلے بوائے ہونے کی وجہ سے ہی تو آپ کو اس مقام تک لایا گیا تھا. بھگت رہا ہے جی پاکستان اب سارا. اچھا اب یہ معاملہ جو ہے نا جی، معاملہ آگے بڑھ گیا. عمران خان صاحب تو مختلف قسم کے حملے کر ہی رہے ہیں جنرل باجوہ صاحب کے، اور کبھی ان کا نام لیتے ہیں، کبھی نہیں لیتے، کبھی ان کی آڈیوز آ جاتی ہیں، کبھی ان کے بیگم کی آڈیوز آ جاتی ہیں، اور بہت کچھ ابھی سنا ہے کہ آنے والا بھی ہے. لیکن عمران خان صاحب کی جو ایک ٹیم ہے نا، ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم، اس کا ایک صاحب جو ہیں وہ بڑے سرگرم رکن ہیں، اور وہ صاحب آج کل یو کے میں مقیم ہیں، اور ان کو بڑا ایڈمائر کرتے ہیں پی ٹی آئی والے. پچھلے دنوں وہ صاحب جو ہیں وہ وہاں جا کے جمیمہ گولڈ سمتھ کے ساتھ بھی ملے، ان کی فوٹو شوٹ بھی بنائی تھی. میں نام نہیں ان کا لینا چاہتا، کیونکہ وہ بھی ہمیں خام خواہ ایک بندے کو مشہوری کرنے والی بات ہے، ہم اس کو مشہور کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. یہ وہی صاحب ہے جنہوں نے کچھ 2-4 دن پہلے وہ لمبی چھوڑ دی تھی، پاک فوج کے 5000 افسروں نے استعفے دے دیے ہیں. سبحان اللہ، 5000 افسر نہیں، میں چیلنج کرتا ہوں 5000 سپاہی تو کیا، 5000 عدلی تو کیا، 5000 سویپر کیا، 500 سویپر بھی نہیں دکھا سکتے پاک فوج کے جنہوں نے استعفے دیے ہوں. آپ تو افسروں کی بات کریں، ہمیں لوگوں کو مطلب قوم کو آپ بیوقوف بناتے ہیں، بیٹھ کے وہ جعلی خبریں چلاتے ہیں، اپنے ویوز لیتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں حل ہو جاتی ہے جناب خان صاحب کا چاند آپ چڑھانے کے چکر میں رہتے ہیں ہر وقت. اچھا اب انہی صاحب نے آج ایک اور مطلب درفتنی چھوڑی ہے، اور وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ وہ یار لوگ ذرا عذرا مذاق خان صاحب کو کہتے تھے نا کہ وہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر تھے، تو نکاح اور نکاح ابے کی ٹرم مولانا فضل الرحمان کی وجہ سے بڑی مشہور ہوئی تھی. نکاح عمران خان صاحب کو کہتے تھے، اور نکاح ابا جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ صاحب کو کہا جاتا تھا. اور پھر ہمارے جو یوٹیوبر ہیں وہ جنرل ریٹائرڈ فیض امید کو چاچو کہتے تھے. اچھا وہ جو ففتیہ ہے بندہ، ففتیہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ 5th جنریشن وار فیئر کا نام لے کے نا لوگوں کے ذہنوں پہ پراگدہ کیا گیا کہ جناب جی ہم بھارت کے خلاف بنا رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اور بعد میں پتہ لگا وہ ساری جو گینگ تھی وہ عمران خان صاحب کی قیادت میں متحد ہوئی پڑی ہے، اور جو ادھر عمران خان صاحب اشارہ کرتے ہیں ادھر ہوتے ہیں. پھر اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ مبینہ طور پہ یہ جو کچھ ان صاحب نے کیا وہ عمران خان صاحب کے اشارے پہ کیا، کیونکہ وہ انہی کے ساتھ ان کے زیادہ تعلقات ہیں، ان کی بیگم صاحبہ تک ان سے ملتی ہیں، اور کس سے ملتی ہیں جمیمہ گولڈ سمتھ. تو وہ اتنا امپورٹنٹ ہوگا آدمی تو ملتی ہوں گی ان کے لیے، یعنی کہ عمران خان کی حد تک بڑا امپورٹنٹ ہوگا. تو انہوں نے جناب ایک حملہ کیا، اور اس حملے میں انہوں نے وہ کہتے ہیں نا کہ جنرل باجوہ صاحب کو رگڑا لگانے کے چکر میں جنرل فیض امید کو بھی ساتھ ہی رگڑا لگا دیا، اور ان کے اوپر ایک بہت بڑا الزام دھر دیا گیا. اچھا انہوں نے جناب الزامات یہ لگائے ہیں کہ جی پاکستان کی 4 ٹاپ اداکارائیں جن کے ان ناموں کے انہوں نے کوڈ ورڈز لیے ہیں، جو پہلے حروف ہیں وہ لیے ہیں. ہم ان کا نام نہیں لینا چاہتے، مناسب نہیں ہے، کیونکہ الزامات تو الزامات ہی ہوتے ہیں، کوئی ثبوت جب تک نہ ہو بندہ کسی کے حوالے سے بات نہیں کر سکتا. ثبوت ہو بھی جی اس طرح کی بات ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارا یہ جو پروگرام ہے، ہمارا ولا کے لوگ گھروں میں سنتے ہیں، آپ ایک لمٹ میں رہ کر اشارتاً بات تو کر سکتے ہیں. تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ جن 4 اداکاروں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ واقعی میں پاکستان کی انڈسٹری کی 4 ٹاپ اداکارائیں اور بہت معروف اداکارائیں، یعنی کہ جس بندے کو اداکاری سے دلچسپی نہ بھی ہے وہ ان 4 کے نام سے کم از کم ضرور واقف ہوگا، ان کے چہروں سے ضرور واقف ہوگا. اور وہ جو اداکارائیں بڑی فلم پہ بھی ہیں، ٹی وی ڈراموں میں بھی ہیں، ہر جگہ پہ وہ پائی جاتی ہیں. ان کے بارے میں جناب موصوف نے الزام لگایا کہ جناب ان کو جو ہے وہ مبینہ طور پہ جنرل فیض امید جو ہیں وہ سیف ہاؤسز میں ٹھہرایا کرتے تھے، اور ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور یہ ہوتا تھا اور وہ ہوتا تھا. اور یہ بھی کہا کہ جی وہ ویڈیوز بنواتے رہے. پھر وہ انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے اوپر بھی اس طرح کے الزامات عائد کیے. اب یہ دیکھیں، ایک طرف وہ جنرل باجوہ صاحب پہ الزامات عائد کریں، اچھا دوسری طرف جنرل باجوہ صاحب پر الزامات عائد کرنے کے چکر میں جنرل فیض کے خلاف بھی الزامات لگا رہے ہیں کہ جی وہ اپنے ہی باس کی ویڈیوز بنا رہے تھے، اور پھر کہتے ہیں کہ وہاں پہ اور سیاستدانوں کو بھی بلایا جاتا تھا، اور اس قسم کی یعنی کہ آپ کیسے کہتے ہیں غلاظت اور گٹر کا اس بندے نے جو نہیں انبار لگا دیا. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ سارا کچھ ہوا. اب یہ سارا کچھ کیوں ہوا ہے؟ اس سارے کچھ کرنے کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے. کہانی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی آڈیوز پہلے وہ جو مبینہ طور پہ عائلہ ملک والی اور وہ جو ایک اور کسی اور خاتون کے ساتھ تھی وہ آڈیوز آ گئیں. پھر اس کے بعد ان کی اہلیہ کی جو ہے وہ آڈیوز آ گئیں، وہ کس طرح توشہ خانے والے معاملات تھے، اور پھر کس طرح وہ زلفی بخاری والی جو بڑی مشہور ہوئی ان کی آڈیو، یہ ساری چیزیں آ رہی تھیں. اور پھر اب آگے اور بھی مزید خطرات آ رہے تھے کہ خان صاحب کی اور بھی آڈیوز اور ویڈیوز آنے والی ہیں. تو یہ بھی ایک ممکن ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا بھی ہے کہ یہ اس چیز کو
پس منظر میں لے جانے کے لیے کوئی ایسی چیز سامنے لانی ضرور تھی جو اس سے زیادہ جس کے اندر کشش ہو، ترغیب ہو. یعنی کہ 4 اداکاراؤں کا ذکر ہوگا، پاکستان کی ٹاپ اداکارائیں، تو یہ پھر خواجہ سرا شرا اور آڈیو شاڈیوز اور یہ سارا کچھ تو پیچھے رہ جائے گا نا. قوم نئی بتی کی پیچھے رکھ پائے گی، اچھا یہ بھی تھا، فلانا بھی تھا، فلانا بھی تھا. تو یہ جناب ایک گیم کھیلی گئی ہے مبینہ طور پہ. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اپنی چیزوں کو، وہ جو خواجہ سرا والا اسکینڈل آ گیا، وہ اس سے پچھلی آڈیو کالز والا اسکینڈل آ گیا عمران خان صاحب کو اپنا، پھر ان کی اہلیہ کے کالز والے اسکینڈلز آ گئے. تو اب وہ ان اسکینڈلز پہ بیٹھ کے بجائے اس کے کہ میڈیا پہ جواب دیا جائے، نواں کٹا کھول دو، ٹھیک ہے نا. اور چاہے اس کا کوئی سر ہو نہ پیر ہو، کیونکہ ایسی جتنے الزامات ان صاحب نے لگائے، وہ خود جو ہیں وہ ایک مطلب مبینہ طور پہ سابق سرکاری افسر ہیں جو وہاں پہ یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر پاکستان میں ان کا سارا کچھ بند ہوا، ادھر سے بھی سنا ہے ان کے خلاف انکوائریاں شیریاں ہو رہی ہیں، اور وہ وہاں پر بیٹھے وہ اپنی وہ 5th جنریشن وار فیئر کے 5th ہیں. انہوں نے ایک بندوق اٹھائی ہوئی الزامات کی اور دھڑ فائرنگ کرتے جا رہے ہیں. کبھی باجوہ صاحب کو بھی بیچ میں لپیٹ رہے ہیں، بیچ میں جناب فیض صاحب کو بھی لپیٹ رہے ہیں، ساروں کو لپیٹ رہے ہیں. ادھر سے باجوہ صاحب اور فیض صاحب چونکہ نئے نئے بھی فوج سے ریٹائر ہوئے ہیں، وہ اس طرح میڈیا پر آ کے بات نہیں کرتے، تو وہ پھر ان کی نمائندگی ہمارے کچھ صحافی دوست کر دیتے ہیں، جاوید چودھری صاحب کر دیتے ہیں، منصور علی خان صاحب کر دیتے ہیں، وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو یہ جو 3 لوگوں کی ٹرائکا تھی، وہ جو ایک محاورہ تھا نا کہ ایک مصرع ہے ایک شعر کا کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. اچھا، اس مصرے کو انہوں نے غلط ثابت کر دیا. اب وہ جو شریک جرم ہے وہ بھی مخبریاں کری جا رہے ہیں. اگر باجوہ صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ثاقب نثار کو کہا کہ ان کو سرٹیفکیٹ دلوایا تھا اور بیلنسنگ ایکٹ کے تحت جہانگیر ترین کو نائل کروایا تھا، تو یہ بھی تو ایک کرائم ہے اٹ سیلف. اور پھر اگر کوئی بندہ اپنے باسز کی یا دوسرے سیاستدانوں کی ویڈیوز بنوا رہا تھا تو یہ بھی اٹ سیلف کرائم ہے. اور اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ سارا کچھ کر رہے تھے، اور وہ جب وہ کہتے ہیں نا نیب میرے کنٹرول میں تھے، بھائی کون سا بندہ تھا عمران خان صاحب کے دور میں جس کو انہوں نے نہیں ڈالا. وہ کہتے ہیں جناب باجوہ صاحب کرپشن کے خلاف تھے تو میری اس وجہ سے نہیں بنی، کہ آپ کو تو پورا ٹائم دیا گیا، آپ کو پوری سپورٹ دی گئی. مطلب چیئرمین نیب بیچارے کی کیا مجال تھی، اور بالخصوص طیبہ گل والی ویڈیوز کے بعد تو اس بیچارے کی مجال ہی نہیں تھی کہ آپ کے حکم پہ تعمیل نہ کرتا. آپ نے نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، اسحاق ڈار پہ کیسز بنے، سلمان شہباز پہ کیسز بنے، خواجہ آصف جیل گئے، احسن اقبال جیل گئے، خواجہ سعد رفیق جیل گئے، کوئی بندہ نہیں چھوڑا آپ نے. کوئی سال رہا، کوئی 2 سال رہا، کوئی 3 سال رہا. بھائی کیس آپ ایک نہیں بنا سکے، تو اب آپ مدعا دوسروں پہ ڈال رہے ہیں کہ جناب وہ فلانا مجھے کام نہیں کرنے دیتا تھا. انہوں نے تو آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ بزدار کو لگائیں، انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ فرا گوگی آپ کے معاملات ڈیل کرے، انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ کی اہلیہ جو ملک ریاض سے ہیروں کے وہ لیتی پھریں تحائف، انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ کلکتہ یونیورسٹی کے نام پر وہ زمینیں لی جائیں، انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ ملک ریاض کے پیسے جو ہیں وہ آپ ان کو ملک ریاض کو پیسے دے دیں، اپنا جو قومی خزانے میں جمع ہونا چاہیے تھے برطانیہ سے جو منی لانڈرنگ والے پیسے آئے تھے. یہ سب کچھ انہوں نے آپ کو نہیں کہا تھا. خان صاحب جو کیتا تو آپ کیتا. بہرحال اب یہ تینوں حضرات، اب خان صاحب چونکہ سیاست میں وہ کھل کر الزامات لگا لیتے ہیں، باقی 2 افسران ریٹائرڈ ہیں، وہ ذرا لمٹس میں ہیں، وہ پھر اپنا جو معافی ضمیر ہے وہ کسی صحافی کے ذریعے انڈائریکٹ سورسز کے حوالے سے سامنے لے آتے ہیں. یہ ایک گندے کپڑے ہیں جو چوک پہ دھوئے جا رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں اب اس میں آگے کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.